میرے کانوں میں پہلے ہی سوراخ ہو چکے ہیں۔ اگر میں تمہیں سنتا رہوں تو میرے کان کے پردے پھٹ جائیں گے۔ میں نے اس سے کہا، اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو مخلوق میں کوئی نہیں ہے جو سچ بیان کرتا ہے۔ میں ایک انسان ہوں اور یہ مخلوق اور روحانی دنیا بہت پہلے بنائی گئی تھی، لیکن میں جانتا ہوں کہ خدا نے تمہیں کس طرح پیدا کیا ہے۔ خدا مجھے ماضی میں لے گیا، کوہ و مقام میں، جو ابھی نہیں بنایا گیا تھا، نہ کوئی فرشتہ نہ کوئی دیگر مخلوقات۔ یہاں تک کہ خدا نے مجھے یہ بھی دکھایا کہ اس کی پہلی وجہ کہاں شروع ہوئی۔ میں خدا کے نام کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ مجھے ماضی میں کوہ و مقام کے اندر لے گیا، جہاں کچھ بھی نہیں بنایا گیا تھا، صرف خدا اور میں وہاں موجود تھے۔ ابلیس نے کہا، دیکھو تم ایک اور طرز کے انتہا پسند ہو۔ تمہارا دل مکمل طور پر اپنے دماغ اور فکری وجہ پر حاوی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تم مکمل طور پر اور خدا جو کچھ کہتا ہے تم اس پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لیتے ہو۔ کوئی بھی خدا سے تمہاری طرح اندھا دھند محبت نہیں کرتا۔ تم نہیں جانتے کہ شکوک و شبہات ہونا ایک صحت مند چیز ہے اور اندھا یقین زہر ہے۔ یہاں تک کہ جرمن جنہیں خدا نے چن لیا ہے کہتے ہیں کہ بھروسہ اچھا ہے لیکن کنٹرول بہتر ہے۔ تم ان سے کچھ سیکھ سکتے ہو۔ مجھے یقین ہے کہ جب یہ چنے ہوئے لوگ خدا کے قریب آئیں گے وہ اسے کنٹرول کریں گے، اس کے بارے میں مزید جاننے کے لیے۔ وہ تمہاری طرح اندھے نہیں ہوں گے۔ وہ اپنی تنقیدی رائے خدا کی طرف استوار رکھیں گے۔ میں تمہارے بارے میں حیرت زدہ ہوں اور بہت حیران ہوں۔ تم جو چیز خدا سے مانگو وہ تمہیں دے گا۔ وہ کبھی بھی نہ نہیں کہے گا، خاص طور پر جب اس نے تمہیں اپنے اس تخت پر بیٹھنے دیا۔ تو اس سے یہ پوچھنا غلط نہیں ہوتا کہ کیا تم ایک خاص وقت کے لیے خدا ہو سکتے ہو، یا کم از کم تم اس کی خدائی کی آدھی طاقت پوچھ سکتے تھے۔ صحیح معنوں میں تم بھی جمہوری نہیں ہو۔ اقتدار کی تقسیم جمہوری نظام کا ایک حصہ ہے۔ بڑی پارٹیاں اقتدار میں آنے کے لیے چھوٹی جماعتوں کے ساتھ اتحاد کرتی ہیں۔ وہ جمہوری نظام پر مکمل یقین رکھتے ہیں۔ میں نے پوچھا، ابلیس، اب کیا میں اپنے آسمانی والدین کے ساتھ ایسی چیزوں کے بارے میں بات کروں جس نے مجھے محبت، زندگی اور اختیار دیا کہ میں پوری تخلیق سے لطف اندوز ہو سکتا ہوں؟ کیا میں اس کے ساتھ مکالمہ بازی کروں کہ میری اس کے ساتھ ایک جمہوری نظام میں اقتدار کی شراکت داری ہے؟ تمام جنتیں اور میں بنیادی حقیقت کو جانتے ہیں کہ خدا نے محبت کی خاطر ہمارے لیے سب کچھ لگا دیا۔ وہ مخلوق کو واپس دینے یا ہمیں کچھ دینے کے لیے نہیں کہتا کہ اس کے رہنے کے لیے جنتوں میں کچھ جگہ دے دیں۔ وہ ہم سے علم کے لیے نہیں پوچھتا تاکہ وہ مزید ترقی کر سکے۔ وہ ہم سے مشورہ لینے میں مدد نہیں مانگتا۔ وہ ہم سے کوئی مملکت نہیں مانگتا۔ اس نے ہم سے اسے زندگی دینے کے لیے نہیں کہا، بلکہ وہ تو ہمیں زندگی دیتا ہے۔ وہ ہم سے صرف محبت مانگ رہا ہے، جو کہ خدا کو دینا ہمارے لیے بہت مہنگا پڑ رہا ہے۔ دوسری طرف ہم ایک دوسرے سے محبت کی شراکت داری میں پیار کر سکتے ہیں۔ ہمارے بچوں کو ہمارے خاندان، جاننے والے اور دوست احباب پہ۔ ماضی میں ایک ایسا دور گزرا ہے جہاں نہ محبت کا تصور تھا نہ کسی رشتے کا۔ خدا نے ہمیں ہر طرح کی محبت سے متعارف کرایا تاکہ ہم اسے جان سکیں، جو وہ ہماری اصل محبت کا نشان اور منزل ہے۔ تم نے انسانی مخلوق کو ایک بہت ہی محدود دنیا تک پہنچا دیا۔
لہٰذا جب وہ روحانی دنیا میں داخل ہوتے ہیں تو ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ کوئی مخلوق ان کے قریب آنا یا ان کے ساتھ کچھ کرنا نہیں چاہتی۔ وہ سب انسانوں کا ان کے قوانین اور نظام کے ذریعے فیصلہ کرتے ہیں اور انہیں اندھیرے جہانوں میں بھیجتے ہیں۔ روحانی دنیا میں انسان کبھی ان لوگوں کو دوبارہ نہیں دیکھ پاتے جن کے ساتھ زمین پر ان کا رشتہ یا ان کی محبت تھی۔ پھر انہیں پتہ چلتا ہے کہ ان کی محبت کتنی محدود اور صرف ایک چھوٹے سے حلقے کے لوگوں کے لیے رہتی ہے۔ انہوں نے کبھی بھی اپنی محبت کو کسی بڑے دائرے اور خدا تک نہیں بڑھایا۔ اب انہیں عجیب خالی اور خوف میں تنہا جہانوں میں رہنا پڑتا ہے۔ ان جہانوں میں انہیں تڑپنا پڑتا ہے اور محبت کے ایک نئے درد کو جاننا پڑتا ہے کہ ان کے پیارے ان کے ساتھ نہ ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ ابلیس نے مجھے روکا، یہی وجہ ہے کہ تم چاہتے ہو کہ انسان روحانیت میں داخل ہوں تاکہ ان سے بدلہ لے سکیں۔ میں نے کہا نہیں، میں بہت ساری کتابیں لکھتا ہوں تاکہ مزید سچائی کو ظاہر کیا جا سکے، اس امید پہ کہ انسان مجھے ان کا انعقاد کرنے دیں۔ میں ہاتھ پکڑ کر انہیں وعدے کی سرزمین پر لے جا سکتا ہوں تاکہ وہ اپنی ابدی نجات حاصل کر سکیں۔ ابلیس نے مجھ سے کہا، سب انبیاء وعدے کی سرزمین میں داخل ہونے کی خواہش رکھتے ہیں، تم ان سے مختلف نہیں ہو۔ جب تم بات کرتے ہو تو مجھے سمجھ نہیں آتی، تمہارے پاس میرے جہنموں اور ارواح کے لیے کوئی حل نہیں ہے اور نہ ہی زمین پر انسانوں کے لیے۔ تمہاری بات ماننا اور میرے لیے اس بات پر یقین کرنا اور اس سچائی کا مطلب ہے کہ تم مجھے ان جہنموں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکالو گے۔ پھر میں تمہیں ان گنت جہنموں کو ختم کرنے میں مدد کرنے کی پوزیشن میں ہوں جس میں انسانی ارواح مبتلا ہیں۔ میں نے ابلیس سے کہا، میرے پاس یہ اختیار نہیں ہے۔ بہت سے معاملات میں، یہاں تک کہ میں زمین پر بھی اپنی مدد نہیں کر سکتا۔ جنتیں عیسیٰ کی طرح مجھے معجزہ کرنے کی اجازت نہیں دینا چاہتے ہیں۔ وہ اسی ایک غلطی کو دہرانا نہیں چاہتے۔ جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو میں ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں۔ جب مجھے پریشانی ہوتی ہے تو مجھے ایک وکیل کے پاس جانا پڑتا ہے۔ اس معاملے میں میں خوش قسمت ہوں کیونکہ میری بیوی ایک وکیل ہے۔ مجھے بھی دوسرے لوگوں کی طرح کی مالی سرگرمیاں کرنا پڑتی ہیں، کھانے پینے اور میرے گھر کے اخراجات ادا کرنے کے لیے۔ یہ میری گہری خواہش ہے کہ میں ممتاز اور معروف لوگوں کو جان سکوں، وہ لوگ جو میری کتابوں کو معاشرے میں متعارف کرانے میں میری مدد کر سکتے ہیں۔ بدقسمتی سے میرے ارد گرد کوئی نہیں ہے۔ کبھی کبھی میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ خدا مجھے معجزے کرنے کی طاقت عطا فرمائے۔ خدا نے مجھے روکا اور فرمایا کہ اس کی دنیا معجزوں سے نہیں آئے گی، بلکہ صرف اس وقت میں خدا کی تعلیم دوں اور انسانیت پہ اپنے روحانی مشاہدات و تجربات کو ظاہر کروں تاکہ وہ ان تعلیمات کے مطابق ترقی کر سکیں۔ آخرت کی لازوال کامیابی اور نئی دنیا کی چابی انسانوں کے دل میں ہے۔ خدا نے مجھ سے کہا، ایک بار جب انسان اپنا دل کھولے گا یہ جاننے کے لیے کہ میں واقعی کون ہوں، یہ ان کے لیے زمین پر خوشیوں کا آغاز ہوگا۔ یہی اہلیت موت کے بعد کی زندگی میں جنت میں داخل ہونے کی چابی بھی ثابت ہوگی۔ پھر اس زمین پر صبح سے لے کے شام تک بلا مشروط نہ ختم ہونے والے عجائبات ہوں گے۔ تمہیں معلوم ہے کیوں؟ اس نے کہا، نہیں، میں نہیں جانتا۔ مجھے بتاؤ کیوں؟ میں نے جواب دیا، کیونکہ اس زمین پر نہ تو تم اور نہ ہی تمہارا سایہ ہوگا۔ بنی نوع انسان نے تمہارے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر
اپنی نعمتوں کو کھو دیا، اس لیے کہ ہر وہ نعمت جو خدا نے اپنی بنی ہوئی انسان کے لیے عطا کی سب سے پہلے تمہارے ہاتھ میں آئی اور تم نے اس کے ساتھ زیادتی کی۔ اپنی مرضی اور خوشی سے انہوں نے اسے تمہارے حوالے کر دیا۔ ہمارے موجودہ ایام اپنے اختتام کو ہیں اور خاص بات یہ ہے کہ تم مسلمانوں کے ذریعے اس دنیا کو تباہ کرنا چاہتے ہو۔ در حقیقت اگر اسلام میں تصوف پروان چڑھ پاتا تو خدا کون ہے سب سے پہلے مسلمان جانتے، اور خدا کی دنیا قائم کرنے کے لیے سب سے زیادہ اہل لوگ مسلمان ہوتے، کیونکہ وہ اپنے خالق کے بارے میں دلوں میں خاصی سنجیدگی رکھتے ہیں۔ انہوں نے خدا کی دنیا بہت عرصہ پہلے بنا لی ہوتی۔ تم نے ان کے تشدد پسند اور تنگ نظر لوگ بننے کے لیے کئی بنیادیں رکھیں۔ اب وہ ان کے اپنے مذہب تک محدود ہیں اور جس وجہ سے کوئی بھی ان پر یقین نہیں کرنا چاہتا اور نہ ہی ان کی پیروی کرنا چاہتا ہے۔ ان کا خدا کے ساتھ زندہ تعلق تھا، لیکن تم نے اسے قدم قدم پر حکمرانوں اور آمروں کے نظام میں دفن کر دیا۔ بعض غلطیاں جو انبیاء نے کی ہیں وہ یہ ہے کہ خدا کے بارے میں الہی رازوں کو ظاہر نہیں کیا۔ یہ ایک ٹوٹے ہوئے دل کی بہت ہی افسوسناک کہانی ہے۔ جیسا کہ بہت سے صوفی جو خدا سے ملے تھے اپنے سب سے پیارے آسمانی والدین کے بارے میں اظہار نہیں کر سکے، وہ ایک قدم آگے نہ آ سکے۔ روحانی زندگی میں محمد اس کی تنگ نظر تعلیمات کے باعث ان صوفیوں کو دفن کرنے کا ذمہ دار ہے۔ ایک طرف اس نے کہا ہر کوئی خدا سے مل سکتا ہے اور دوسری طرف اس نے آخری نبی ہونے کا اعلان کیا اور اس کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ محمد کی اس اپنی شطرنج کی چال ہے۔ اسلام اور صوفی ختم ہو گئے۔ صوفیوں نے خدا سے ملاقات کی اور انہوں نے بتا دیا کہ انہیں قرآن میں کیا تبدیلی کرنی چاہیے۔ وہ قرآن اور اسلامی طرز زندگی میں کوئی تبدیلی نہ کر سکے، کیونکہ صرف ایک نبی ہی اس طرح کی غیر معمولی تبدیلیاں کر سکتا ہے۔ زمین پر محمد نے کسی بھی شخص کے لیے نبی ہونے کا دعویٰ کرنے کی کوئی بنیاد نہیں چھوڑی۔ نبوت کا دروازہ بند کر کے، اور یہ کہ نہ کوئی اس کی اپنی زندگی کی غلطیوں کے بارے میں نشاندہی اور نہ ہی وہ قرآن میں تبدیلیاں کر سکے۔ مسلمانوں کے لیے قرآن مطلق ہے۔ اگر کسی نے صرف قرآن کو بدلنے کا سوچا بھی وہ ہلاک کر دیا گیا۔ اس سے پہلے کہ میں محمد کی غلطیاں اور اسلام میں کیا غلط ہوا اسے ظاہر کر سکوں 1400 سال گزر گئے۔ سب سے بڑی چیز اسلام میں کیا ہوا کہ مقدس جنگوں کے لیے خدا کے نام کا غلط استعمال کیا گیا۔ یہ وہ موڑ تھا جہاں تم نے اسلام کا غلط استعمال کیا اور اسے غلط سمت میں لائے۔ اسی وجہ سے میرے لیے یہ کتاب محمد کا مسلمان انتہا پسندوں کے لیے پیغام لکھنا بہت ضروری تھا، کیونکہ اسلام یورپ، اسرائیل اور امریکہ کو تباہ کر سکتا ہے۔ ابلیس نے مجھے کہا تم اپنے آباء و اجداد کے لیے باعث شرم ہو، تم اپنی زندگی میں وہ سب تباہ کر دینا چاہتے ہو جو تمہارے آباء و اجداد نے 1400 سالوں میں قائم کیا۔ یہی وجہ ہے کہ محمد نے خود کو تم سے الگ کر لیا اور وہ تم سے بہت ناراض ہے۔ اب وہ تمہیں ناپسند کرتا ہے، لیکن ماضی میں ایک وہ وقت تھا جب وہ تمہیں سب سے زیادہ پیار کرتا تھا۔ میں نے اس سے کہا ماضی میں نہ صرف محمد بلکہ فرشتہ جبرائیل، ابراہیم، عیسیٰ اور بہت سارے نبیوں نے مجھ سے محبت کی ہے۔
تاہم آج چیزیں ویسی نہیں ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ میں ان کے اور ان کی تعلیمات کے ساتھ تعاون کروں، اور وہ چاہتے ہیں کہ نئی دنیا ان کی تعلیم اور مذہب کے محور پر قائم ہو۔ یہ وہ چیز ہے جو خدا کی نظر میں صحیح نہیں ہے۔ میرے پاس صرف دو طرح کا انتخاب ہے، یا تو میں خدا کا نافرمان بن کر ان کو خوش کرتا، یا میں بغیر کسی بھی نبی کے ساتھ سمجھوتا کر کے اس کی تعلیمات سے اور اس کی پیروی کر کے خدا کو خوش کرتا۔ کسی بھی نبی کے ساتھ سمجھوتا کیے بغیر نئی تعلیم۔ اگر میں انبیاء کی نصیحت پر عمل کروں گا تو خدا ناخوش ہوگا اور انسانوں کو پیچھے چھوڑ دے گا۔ میں نے ہر ایک کو ناخوش کرنے کا فیصلہ کیا جو میرے اور میرے آسمانی والدین کے درمیان آئے گا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ فرشتہ ہے یا کوئی مخلوق، کوئی نبی، کوئی مسیح یا کوئی انسان جو زمین پر رہتا ہے۔ میرے آسمانی والدین کی منشا زمین پر پوری ہوگی جیسے جنتوں پہ ہے۔ آخری دنوں میں جو ہمارے موجودہ دور میں ہیں، بہت سے انبیاء، فرشتے اور انسان جو ہیں میری مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتے ہیں تو وہ خدا کی منشا کا جواب نہ دینے کے باعث اپنے عہدے سے گر جائیں گے۔ بہت سے انبیاء اور مسیح روحانی دنیا میں ستارے ہیں، لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرتے کہ زمین پر خدا کی بادشاہت بنانے میں میری مدد کریں تو وہ ان کے مقامات سے گر جائیں گے۔ بالکل یہی کچھ ان کے مذاہب کے ساتھ ہوگا۔ کوئی بھی مذہب جو مجھے مرکزی شخص ہونے کی حیثیت سے آگے بڑھنے سے روکے گا اور اس کی منشا کا جواب نہیں دے گا، اپنا مقام کھو دے گا۔ میں اپنا مشن نہ بدلنے والے دل کے ساتھ سر انجام دیتا رہوں گا۔ ابلیس نے مداخلت کی، ہاں، تم ایک نہ بدلنے والے دل کے ساتھ کرتے رہو گے، مگر بالکل تنہا۔ ایسا لگتا ہے کہ تم دفن بھی اکیلے کر دیے جاؤ گے۔ میں نے اس سے کہا، مستقبل میں جو بھی ہوگا یہ خدا پر منحصر ہے۔ وہ میرے لیے بنی نوع انسان اور مستقبل کی تاریخ کے لیے سچا فیصلہ کرنے والا ہے۔ ابلیس نے کہا، میں نے تم سے ایک سوال پوچھا اور تم نے مجھے ایک سچا جواب دیا، تاہم یہ تمہارا جواب نہیں تھا۔ یہ وہ جواب نہیں تھا جیسے خدا اسے دیکھتا ہے۔ میں یہ جواب نہیں سننا چاہتا۔ میں تم سے جواب لینا چاہتا ہوں۔ تمہیں جرمنی میں عرصہ دراز ہو چکا ہے۔ تم اپنے ہر لیکچر میں چلا چلا کر کہتے ہو کہ جرمن قوم کو چنا گیا۔ کیا تمہیں واقعی لگتا ہے کہ جرمن قوم ایک چنی ہوئی قوم ہے؟ میں نے جواب دیا، تم نے مجھ سے میرا ذاتی جواب پوچھا ہے۔ اگر میں سچ کہوں تو دنیا میں بہت سی دوسری اقوام بھی ہیں جن میں اور بھی زیادہ صلاحیتیں ہیں۔ تاہم جس طرح سے میں چیزوں کو دیکھتا ہوں، میری انسانی محدودیات ہیں۔ اگرچہ جس طرح خدا چیزوں کو دیکھتا ہے وہی ہمیشہ درست ہوتی ہے۔ اب تم سوال کا جواب دو کہ کیا جرمن تمہاری نظر میں ایک چنی ہوئی قوم کے لائق ہیں؟ اس نے جواب دیا، ہرگز نہیں۔ میرے نزدیک اس انتخاب کے لیے یہ دنیا کی آخری قوم ہونا چاہیے۔